سورہ تحریم مدنی صورت ہے، ہجرت کے بعد اس کا نزول ہوا۔ قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 66 ہے۔ قرآن پاک کے نازل ہونے کے اعتبار سے اس کا نمبر 107 ہے۔ اس میں 12 آیتیں، 2 رکوع ہیں۔ تحریم کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو حرام قرار دینا۔ اس سورہ مبارکہ میں 247 کلمات ہیں، 1060 حروف ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ یا ایہا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، اے غیب بتانے والے، اے نبی آپ اپنے اوپر کیوں حرام کیے لیتے ہیں وہ چیز جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کی۔ اس سورہ مبارکہ کے شان نزول سے پہلے ایک اصول اور ایک ضابطہ سمجھ لیں۔ اللہ رب العالمین خالق ہے، مالک ہے، وہ اپنے بندوں سے پیار فرماتا ہے۔ جو اللہ کے مقبول بندے ہیں ان کا اللہ کی بارگاہ میں مقام و مرتبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں سے جس طرح کلام فرمائے وہ رب ہے، وہ جس طرح چاہے، اور اللہ کے مقبول بندے جس طرح عاجزی کریں وہ اللہ کے بندے ہیں۔ جن اللہ کے بندوں کا مقام بلند و بالا ہے ان کے بارے میں ہم پر لازم ہے کہ ہم ادب کریں، تعظیم کریں، اور کوئی بات دل میں ایسی نہ لائیں جو ناپسند ہے اللہ رب العالمین کو۔ سورہ تحریم کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے اس لیے کہ مفسرین نے لکھا ان آیات کی تفسیر کے لیے ہے۔ جہاں تک ازواج مطہرات امہات المومنین کا مقام ہے، اس دور کے سارے غوث کتب ابدال مل جائیں تو بھی وہ ان کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ نے امہات المومنین کو اتنا بلند مقام عطا فرمایا، وہ مومنوں کی مائیں ہیں، ان سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی ہیں، جنت میں وہ رسول اللہ کے ساتھ ہوں گی۔ تو مومنوں کی ماں کے متعلق کوئی بات اپنے دل میں لانا یہ ایمان کی بربادی کا سبب ہے۔ تو ہم انشاءاللہ تعالی کوشش یہ کریں گے کہ جو ہمارے بزرگوں نے لکھا وہی بیان کریں، کیونکہ ہمارے بزرگوں کی تحریر میں احتیاط کا پہلو بہت زیادہ ہے۔ اعلی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا علیہ الرحمہ کے خلیفہ حضرت صدر افاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ الرحمہ نے تفسیر خزائن العرفان میں جو لکھا ہم پیش کریں گے، اور جب یہ گفتگو ذہن میں رہے گی کہ امہات المومنین کا مقام اتنا بلند ہے کہ سارے غوث، سارے قطب، سارے ابدال جمع ہو جائیں پھر بھی ان کے مقام کے قریب بھی نہیں پہنچ سکتے، تو اتنا بلند مقام ہے۔ جب یہ سوچیں گے تو انشاءاللہ تعالی دل میں کوئی ایسی بات نہیں آئے گی، اور یہ ساری باتیں تو سمجھانے کے لیے ہیں جو تفاسیر میں لکھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں امہات المومنین کا خوب ادب نصیب فرمائے، اور ان کے صدقے میں اللہ ہماری بخشش و مغفرت فرمائے۔ یا ایہا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی آپ اپنے اوپر کیوں حرام کیے لیتے ہیں وہ چیز جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کی۔ تفسیر خزائن العرفان میں اعلی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا علیہ رحمہ کے خلیفہ حضرت صدر الافاضل سید نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ لکھتے ہیں، سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے محل میں رونق افروز ہوئے۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت سے اپنے والد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عیادت کے لیے تشریف لے گئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ماریہ قبطیہ کو سرفراز خدمت کیا۔ یہ حضرت حفصہ پر گرا گزرا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی دلجوئی کے لیے فرمایا کہ میں نے ماریہ کو اپنے اوپر حرام کیا۔
اور میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں کہ میرے بعد امت کے امور کے مالک ابو بکر و عمر ہوں گے رضی اللہ تعالی عنہما۔ حضرت حفصہ یہ بات سن کر خوش ہو گئیں اور نہایت خوشی میں انہوں نے یہ تمام گفتگو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سنائی۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور ارشاد فرمایا گیا کہ جو چیز اللہ تعالی نے آپ کے لیے حلال کی، یعنی حضرت ماریہ قبطیہ، آپ انہیں اپنے لیے کیوں حرام کیے لیتے ہیں؟ اپنی بیویوں حفصہ اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما کی رضا جوئی کے لیے۔ اور ایک قول اس آیت کی شان نزول میں یہ بھی ہے کہ ام المومنین حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے جاتے تو شہد پیش کرتے، اس ذریعے سے ان کے یہاں کچھ زیادہ دیر تشریف فرما رہتے۔ یہ بات حضرت عائشہ و حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہما وغیرہما کو ناگوار گزری اور انہیں رشک ہوا۔ رشک کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ کسی کے مقام کو دیکھ کر دل میں یہ تمنا ہو کہ یہ مقام ہمیں بھی نصیب ہو۔ انہوں نے باہم مشورہ کیا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہو تو عرض کیا جائے کہ دہن مبارک سے مغافیر کی بو آتی ہے، اور مغافیر کی بو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ناپسند تھی، چنانچہ ایسا کیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کا منشا معلوم تھا، فرمایا مغافیر تو میرے قریب نہیں آیا، زینب کے ہاں شہد میں نے پیا ہے، اس کو میں اپنے اوپر حرام کرتا ہوں۔ مقصود یہ کہ حضرت زینب کے ہاں شہد کا شغل ہونے سے تمہاری دل شکنی ہوتی ہے تو ہم شہد ہی ترک فرمائے دیتے ہیں۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ تبتغی مرضات ازواجک، اپنی بیویوں کی مرضی چاہتے ہیں، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔